السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ خیر آفس سے ہوں گے۔ ہماری اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم مختصر سوال دیکھیں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے ہمارے پاس، مداومت عمل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب پہلے صفحے کے اوپر ہے، صفحہ نمبر 12 پر۔ پہلی لائن میں دیکھیں کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ فطرت ثانیہ کا مطلب ہم نے پڑھ لیا کہ ایسی عادت جو طبیعت کا حصہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، بس یہاں تک کافی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، شریعت اسلام میں سنت کا لفظ کس اصول سے پیدا ہوا ہے؟ یہ دوسرے پیراگراف کے اندر دیکھیں، دوسری لائن میں سنت کا لفظ ہماری شریعت میں، شریعت کا مطلب دین، ہمارے دین میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ اسی اصول کی جگہ آپ کر لیں مداومت عمل، کہ مداومت عمل سے پیدا ہوا ہے، یا مداومت عمل کے اصول سے۔ اب جملہ بن جائے گا، سنت کا لفظ ہمارے دین میں مداومت عمل کے اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی فرمائی اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ قوی معنی کا مطلب کوئی بہت ہی مجبوری، کوئی بہت ضروری رکاوٹ۔ قوی کا مطلب مضبوط۔ اچھا، اور اس کے بعد ہمارا کوسچن نمبر 3 دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں سب سے نمایاں وصف کون سا تھا؟ یہ بھی ہم کون سا کی جگہ لکھ لیں گے، مداومت عمل۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں سب سے نمایاں وصف مداومت عمل تھا۔ آگے ایک جملہ اور ایڈ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو شروع فرماتے تو ہمیشہ اس کی پابندی کرتے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا تیسرا سوال ہو گیا، تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ چوتھے کا دیکھیں، چوتھا سوال ہے، اسرت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خود چکی پیستیں، خود ہی پانی کی مشق بھر کر لاتیں، اور چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں۔ یہ احوال کس ہستی کے ہیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس نے پیش کیا؟ یہ دیکھیں سائڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ احوال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان احوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس نے پیش کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا سوال نمبر 5 ہے کہ یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس موقع پر ارشاد فرمائے؟ یہ آخری پیراگراف میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزا میں تھیں، یہاں سے لے کر اس کو سیکنڈ لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے، اپنے بندوں خدا نے، جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا، یہاں تک کر لیں اس کو۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے کہ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کی جلد سے ماخوذ ہے۔ کون سی جلد سے؟ جلد دوم سے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر یہ پڑھ لیا نا، اس کو جلد دوم سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ کا مطلب لیا گیا ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے کہ اگر انسان کوئی کام اختیار کرے اور اس پر استقلال کے ساتھ قائم رہے تو اسے کہتے ہیں فطرت ثانیہ۔ یہ فطرت ثانیہ کی تعریف بھی آ گئی ہے قسم کی، کہ اگر انسان کوئی کام اختیار کرے اور اس پر استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے تو اسے فطرت ثانیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، جو ایم سی کیوز نمبر 3، معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں اپنے سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے، کس کو بٹھاتے؟ بچوں کو۔ اور اس میں نمبر 4 ہے کہ یہ لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں، یہ آپ نے کس سے ارشاد فرمایا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور نمبر 5 ہے کہ آپ نے کنگن لے کر بازار میں بھیج دی، ان کے بدلے کنگن لا دو ہاتھی دانت کے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا یہ متن کا ایک پیراگراف ہے، اس کو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ خالی جگہ پر کر کے اس کو الفاظ سے اس کو مکمل کریں، یہ آپ خود دیکھ لیجیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہاں سے پیراگراف پورا اٹھا کر نا انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے، تو آپ پیراگراف کو سامنے رکھ کر کیجیے گا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایم سی کیوز جب آپ کا متن میں سے بناتے ہیں نا، تو آپ کو جو ہے نا وہ کوئی متن میں سے کوئی لفظ مسنگ ہوتا ہے، کوئی ٹیکسٹ میں سے کوئی مسنگ لفظ ہوتا ہے، اور اس کا ایم سی کیوز بناتے ہیں تو اس میں ہم نے ایگزیکٹ وہی لفظ لکھنا ہوتا ہے، تب ہمارا جا کر وہ ایم سی کیوز ٹھیک ہوگا۔ جس طرح مثال کے طور پہ مثلاً اخلاق ایک ایسا دقیق نقطہ ہے، اگر نقطہ کی جگہ ہم پوائنٹ کر دیں تب بھی بات ہماری غلط نہیں ہوگی، بات صحیح ہوگی، لیکن ہمارا ایم سی کیوز غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سبق میں انہوں نے نقطہ کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو ہے نا، یہ ہو گیا ہمارا یہ جو ہے، اس کے بعد یہ پیراگراف ہے آپ کا، اس کے آپ نے اس کو پیراگراف کو پڑھنا ہے اور اس کے آنسرز جو ہیں آپ نے دینے ہیں۔ ہم نے، آپ اس کو تسلی سے اچھی طرح پڑھ لیجئے گا، اور اس کے ہم جو ہے سوالوں کے جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ منفی رجحان سے کیا مراد ہے؟
ٹھیک ہے؟ اب منفی رجحان الگ سے یہاں پر دیکھیں، یہ میں نے الگ سے نوٹ کر دی ہے کہ منفی رجحان سے مراد سوچ کا وہ انداز ہے جس سے ہر چیز میں خامیاں تلاش کی جائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت رد عمل دیا جائے۔ منفی رجحان کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو ہی نیگیٹیولی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو آپ جو ہے اس کے اندر آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں، ہر چیز کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں، تو یہ منفی رجحان ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے رواداری کسے کہتے ہیں؟ اچھا، رواداری کا مطلب یہاں پر بھی ہے، یہاں پہ الگ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اختلافات کے باوجود برداشت اور تحمل سے پیش آنا رواداری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ کسی منفی رجحان کے نتیجے میں اپنے سخت رد عمل پر قابو پا لینا برداشت ہے، اور رد عمل کے طور پر منفی رویے کے بجائے مثبت حسن سلوک کو روا رکھنا رواداری کہلاتا ہے۔ تو اب یہ کر لیں گے، دونوں بالکل صحیح ہیں۔ آگے کہتے ہیں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ تو اس کا دیکھیں یہ سیکنڈ لائن میں کہ یہ جو ہے پیج نمبر 18 پر کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ تو یہ سوال نمبر 4 ہے، تو اس کا جواب یہاں سے سیکنڈ لائن میں دیکھیں، سیکنڈ لاسٹ لائن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی معاشرتی روایات کو حوصلہ مندی اور صبر اور برداشت کے اصولوں پر قائم رکھنے کا عزم کرنا چاہیے تاکہ ہم آپس میں باہمی اخلاص اور مثالی بھائی چارے کو فروغ دے سکیں۔ یہاں تک کر لیجیے گا، اور اس کے بعد اس عبارت کا مناسب ایک عنوان آپ تجویز کریں۔ تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ اس میں مناسب عنوان کیا ہو سکتا ہے۔ میرے لحاظ سے جو ہے نا وہ آپ اس کا مناسب عنوان یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ رواداری ایک اہم خوبی، ٹھیک ہے، اور یا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اخلاق نبوی کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پہلو، آپ یہ بھی اس کا عنوان کر سکتے ہیں۔ بہرحال عنوان قائم کرنے میں نا پیراگراف کا آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ نے اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہے آپ نے اس کا عنوان قائم کر دینا ہے، وہ آپ کا صحیح ہوگا۔ بس یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ سوال گندم جواب چنا، آپ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہو اور عنوان جو ہے بالکل اس سے الگ قائم کر دیں تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں فعل کی اقسام بلحاظ معنی، ٹھیک ہے، فعل کی اقسام 2 اقسام ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو اوپر سے سمجھاؤں کہ اس کو ذرا اس طرح سے سمجھیں کہ فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو فاعل تک مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب فعل کسے کہتے ہیں؟ ورب کو کہتے ہیں نا، اور فاعل جو ہوتا ہے اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ ایسا فعل کہ جس کے اندر صرف ورب ہو، صرف فعل ہو اور اس کا صرف فاعل ہو بس، اور اس کو تیسری چیز کی مفعول کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو وہ فعل جو ہے وہ فعل لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، متعدی کا جو لفظ ہے وہ تعدی سے نکلا ہے، بڑھنے سے، متعدی کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والا، بڑھنے والی چیز۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا اس میں بیماریوں کے بارے میں کہ یہ بیماری بہت متعدی ہے، مطلب پھیلتی ہے۔ تو فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ وہ فعل جس کو جو فاعل تک پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مطلب جملے کے اندر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو جب مفعول لکھتے ہیں تو تب ہمیں جا کر جو ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، مطلب جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں فعل لازم جب کسی جملے میں استعمال ہونے والے فعل کے ساتھ صرف فاعل آئے اور جملے کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ مثلا اکبر آیا، عمران جاگا، سلیمان بیٹھا۔ اب دیکھیں نا، اکبر آیا، جب میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے بات مکمل طور پر سمجھ آ گئی کہ اکبر ہے، اور اکبر جو ہے وہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور اس جملے کے اندر فعل کیا ہے، کام کیا ہو رہا ہے؟ آنا۔ اکبر آیا، لہذا کسی مفعول کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی، بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، جملہ مکمل ہوگی۔ عمران جاگا، عمران ہے، کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، اور جو ہے وہ جاگنا جو ہے وہ فعل ہے، تو عمران جاگا، بات پوری ہوگی۔ سلیمان بیٹھا، سلیمان ہے اور یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور بیٹھنا فعل ہے، تو یہ جملہ مکمل ہو گیا، تو یہ فعل لازم ہے۔ اچھا، فعل متعدی جو ہے جب کسی جملے میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول لگا کر مفہوم واضح کیا جائے تو استعمال ہونے والا فعل متعدی کہلائے گا۔ مثلا اسلم کتاب پڑھ رہا ہے، اگر میں اس جملے کے اندر سے کتاب کو ہٹا دوں، ٹھیک ہے، میں کہوں کہ اسلم پڑھ رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوگا کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ خط پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، کاپی پڑھ رہا ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن جیسے ہی میں نے اس میں مطلب کچھ کمی کا احساس ہو رہا ہے، تو اب میں نے جیسے ہی کتاب کا لفظ لگایا
تو اس میں بعد جملہ مکمل ہو گیا کہ اسلم کتاب پڑھ رہا ہے۔ کتاب مفعول ہے، مفعول کا مطلب جس پر کوئی کام کیا جا رہا ہے، کتاب کے اوپر پڑھنے والا کام کیا جا رہا ہے۔ بلی نے چوہے کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اب بلی نے پکڑ لیا، اگر میں یوں کہوں بلی نے پکڑ لیا تو یہ فعل اور فاعل تو ہو جائے گا، اب سوال یہ ہوگا کہ کیا پکڑ لیا، تو اس لیے ہم نے یہاں پر چوہے کا لفظ لگایا کہ بلی نے چوہے کو پکڑ لیا، یعنی کہ پکڑا جانے کا جو عمل ہو رہا ہے وہ مفعول کون سا ہے، کس کے اوپر ہو رہا ہے، چوہے کے اوپر ہو رہا ہے، تو لہٰذا اب جملہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ وہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور مفعول بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، مفعول کی بھی۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس میں جو ہے نا وہ پہچان کریں اور فعل لازمی یا فعل متعدی اس کے سامنے لکھیں۔ وہ مدرسے گیا، ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب وہ جو ہے وہ فاعل ہو گیا اور گیا فعل ہو گیا۔ اب اس میں مفعول کی بھی ضرورت پڑی، مدرسے گیا، ٹھیک ہے، مدرسے یعنی کہ مفعول ہو گیا۔ ہم نے کھانا کھایا، فعل متعدی ہے۔ بہرحال آپ اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو آپ یہ خود کیجئے گا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ سیاق و سباق۔ سیاق و سباق جو ہے ہمارا ہم نے اس کے پیراگراف کی تشریح ہم نے الگ سے انشاءاللہ کرنی ہے اور اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے کہ آپ کا فرسٹ ایئر کے اندر نا جو آپ نے 10th کے اندر اور 9th کے اندر پیراگراف کی تشریح کی تھی، اس کے ساتھ آپ کی ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کو سیاق و سباق کہتے ہیں۔ ہم اس کو یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو الگ سے بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کسی بھی بیان، واقعہ، عمل یا تحریر کے وہ متعلقہ حالات و واقعات، ماحول یا پس منظر کو کہتے ہیں جو اس کے درست مفہوم کو سمجھنے میں مدد دیں۔ سیاق و سباق کے بغیر کسی بات کا درست مفہوم سمجھنا دشوار ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی بھی بیان، واقعہ، عمل یا تحریر۔ اچھا دیکھیں آپ کو ایک اور طرح سمجھاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے مثلا آپ کا جو پیراگراف ہے، آپ نے سبق میں سے کوئی پیراگراف کی جس طرح آپ کو تشریح آتی ہے، جو پیراگراف ہمارا پیپر میں دیا ہوتا ہے، اب وہ پیپر میں سے وہ کسی سبق میں سے اٹھا کر جو ہے نا وہ پیراگراف، مطلب مثلا میں نے وہ سبق نہیں پڑھا ہوا، میرے سامنے ایک وہ پیراگراف آ جاتا ہے اور جو ہے اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ کیونکہ میں نے وہ جو ہے وہ سبق پڑھا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ اس سے پہلے کیا بیان ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں کیا بیان ہو رہا ہے، اور یہ سبق اس کے کس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے۔ مجھے تھوڑی بہت بات تو سمجھ آئے گی لیکن مکمل بات مجھے سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو سیاق و سباق میں اصل میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اس کا پورا سبق کا ہم سارا تعارف اس کے اندر پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ سبق جو ہے کس بارے میں چل رہا تھا، اس میں کیا بات ہو رہی تھی، اور اس پیراگراف سے پہلے کیا بیان ہو رہا تھا، اور اس پیراگراف کے بعد واقعہ کیسے مکمل ہو رہا تھا، کہانی کس طرح چل رہی تھی۔ مطلب ہمارا سیاق و سباق پڑھنے کے بعد اگر کوئی بالکل اجنبی بندہ ہے، مثلا میں نے سبق بالکل نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ نے پیراگراف لکھا ہے اور اس کا سیاق و سباق لکھا ہے، تو مجھے سیاق و سباق پڑھنے کے بعد مجھے پتہ لگ جائے گا اچھا سبق اس پیراگراف میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب آپ کا سیاق و سباق اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ ایک انجان بندے کو جب وہ پڑھے تو اس کو پورا اس کے سامنے تعارف اس کی نظروں کے سامنے گھوم جائے، اس کو پیراگراف سمجھنا آسان ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے اگلے نمبر پر آپ تشریح کرتے ہیں اور اس سبق کو جو ہے آپ سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حوالہ متن آپ دیتے ہیں، ریفرنس جو آپ دیتے ہیں، حوالہ متن سے مراد جو ہے یہ ہے کہ کسی دیے ہوئے اقتباس، عبارت یا تحریری مواد کے حوالہ جات بیان کرنا۔ عام طور پر اس سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور ماخذ درج کرنا حوالہ متن کہلاتا ہے۔ یہ سبق کا عنوان ہے اخلاق نبوی، مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی، ماخذ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد دوم، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے درج اقتباسات کی تشریح کریں، یہ دو انہوں نے پیراگراف دیے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پھر جو ہے نا الگ سے آپ کی پریکٹس کریں گے اور آگے ہر سبق کے اندر اس کی پیراگراف کی ضرورت پڑے گی تو ایک ویڈیو ہم پیراگراف کی الگ سے انشاءاللہ بنا لیں گے۔ تو یہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی آپ نے بات پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔